عرب کے اندر محمد جیسا پہلے نام کوئی نہ تھا. جب آقا کی آمد ہوئی تو محمد نام کے چرچے پورے عرب کے اندر ہوئے. اب وہ چرچے چلتے چلتے ایک دیہات میں یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو دیہات کا ایک دیہاتی سادہ اسے معلوم ہوا محمد. جب اس نے محمد سنا وہ سوچنے لگا کہ جو محمد ہے جس کا نام اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. وہ دیوانگی کے عالم میں اس نے محمد محمد کہنا شروع کر دیا. اس کی محبت بڑی، عشق جوبن پہ پہنچا، وہ چل دیا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ دیوانہ عرب کے صحراؤں سے چلتا چلتا عرب کی بستیوں سے نکلتا نکلتا اس کی دیوانگی کا عالم یہ ہوا کہ وہ چلتا چلتا مکہ شہر میں پہنچا. جب مکہ شہر میں پہنچا لفظ محمد پڑھ پڑھ کر اس کی زبان پہ، اس کے دل پہ وہ نقش قائم ہو گیا. لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگوں کسی نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ کبھی ایک گلی میں جاتا ہے، کبھی دوسری گلی میں جاتا ہے، کبھی تیسری گلی میں جاتا ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگوں کسی نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. لیکن وہ دیوانگی کے عالم میں میرے مصطفیٰ کا نام جپتا ہوا مکہ کی گلیوں سے گزرتا گزرتا حتیم کعبہ میں پہنچا. جب وہاں پہنچا میرے اور تیرے نبی کی ذات میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کعبے کا طواف فرما رہے تھے. جب وہ طواف فرما رہے وہ دیوانہ اس وقت اس جگہ پہ پہنچا اور جا کر پوچھتا ہے کہ کسی نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ وہیں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں چل رہی ہیں. اسے لبیک اللہم لبیک نہ پڑھنا آیا. اس کی زبان سے یا کریم نکلنا شروع ہو گیا. اب میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی. میرے آقا نے اس کی دل کی کیفیت کو سمجھا کہ یہ دیوانہ کہاں سے چلا. میرے حضور تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. کہ میرے آقا کی جب اس دیوانے پر نگاہ نبوت پڑی حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، اسے لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا آ رہا. اب تم سارے کے سارے یا کریم پڑھنا شروع کر دو. جب سارے صحابہ نے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ پریشان ہوا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ میری نقلیں اتار رہے ہیں. وہ کہنے لگا ارے تم میری نقل اتارتے ہو، یاد رکھو جو میری نقل اتارے گا میں تم سب کی شکایت اپنے محمد سے لگاؤں گا. اب اسے کیا معلوم تھا کہ حضور کی ذات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. میرا کہنے فرمایا صحابہ رک جاؤ، پوچھو یہ کس کس کی شکایت لگائے گا. آپ دیکھیں اس کی محبت. اس نے انگلی اٹھائی، نگاہیں اٹھائی، زبان کھولی اور سب کو کہنے لگا تمہاری تمہاری تمہاری. لیکن ایک مقام پہ اس کی زبان رک گئی، انگلی رک گئی، نگاہیں رک گئی. میرے آقا کے چہرہ پر جب اس کی نظر پڑی اب زبان بھی رک گئی، انگلی بھی رک گئی، نگاہیں بھی رک گئی. میرے آقا نے فرمایا بتا کیا تو میری بھی شکایت لگائے گا؟ حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا بتا میری بھی شکایت لگائے گا؟ اب پنجابی لکھنے والا کیا کہتا ہے؟ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ دل تے بڑا کرتا تو ہڑی بھی شکایت نہ پر تُسے آئے بڑے خوبصورت ہو. اس نے قریب تو آکیا تو نہیں جاندا جڑے محمد تو پہ لبنا وہ یہی محمد ہے. حضور نے زور نال پکڑ لیا. آخری بات حضور نے زور نال پکڑیا، صحابہ نے کھچنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا یہ اللہ دا رسول ہے، اللہ دا محبوب ہے. کہتے یہ نہ ہوئے جنہیں زور نہ تو اللہ دے رسول نو پکڑیا ہے کہتے یہ محبوب دا رب تے نہ ناراض نہ ہو جائے. حضور دے چہرے نو ویکھ کے پتہ کہندا یا رسول اللہ تسی میرے تے راضی ہو کہ ناراض؟ میرا آقا نے فرمایا میں تیرے تے راضی ہوں. انہوں نے کہا جے تے مصطفیٰ راضی ہوئے خدا اس تے ناراض نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو حضور کو راضی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے من دن سے حضور سے محبت کریں. دوسری بات نماز کی پابندی کریں. میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم یہاں سے نماز پڑھیں تو حضور کو مدینہ شریف میں ٹھنڈک پہنچتی ہے. اگر ہمارے نماز کی تفسیر یہ ہے کہ وہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا وہاں سے میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت نہیں پہنچ سکتی؟ پہنچ سکتی ہے. نماز کی پابندی کرے اگر حضور کے منظور نظر ہونا چاہتے ہو. کعبہ حضور کا منظور نظر ہوا تو عزت والا بن گیا. یہ جو عزت آزاد ہیں یہاں کھڑا ہونا یہ حضور کی نگاہ کرم سے ہوتے ہیں سارے باتیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. میں نے زیادہ ٹائم لیا ہے، معذرت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.